بردہ قسط نمبر 43۔ امریل رک کر ملکان بن نول کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت ششدر لیٹی قتیلہ تڑپ کر اچھلی اور دوسرے ہی لمحے اپنی تلوار اٹھا کر وہ ملکان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ملکان بن نول ملکہ قتیلہ کو تمہاری دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے پشت پر لٹکی ڈھال بھی بائیں ہاتھ میں تھام لی تھی۔ ملکان دوبارہ گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ قتیلہ کے اطمینان بھرے لہجے نے اس کے دل کو کافی ڈھارس دی تھی۔ امریل قتیلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلا تبسم نمودار ہوا۔ اس نے تلوار اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ملکہ قتیلہ تمہارے تلوار اٹھانے تک حملہ نہیں کرے گی۔ قتیلہ کے لہجے میں ذرا بھر گھبراہٹ موجود نہیں تھی۔ اس نے امریل کو نہتھا ہونے کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سردار زادی ضد چھوڑ دو، مجھے ہٹ دھرم لڑکیوں پر بے تحاشا غصہ آتا ہے۔ امریل کے نزدیک قتیلہ کا تلوار پکڑنا کسی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ تلوار پکڑ لو امریل، نہتے سور پر وار کرنا ملکہ قتیلہ کو پسند نہیں۔ گالی سن کر امریل کے منہ سے زوردار غراہٹ نکلی۔ اس نے لپک کر ریت میں گڑی تلوار نکالی اور دھاڑتے ہوئے قتیلہ کی جانب بڑھا۔ اس مرتبہ بھی اس نے حملہ کرنے میں پہل کی تھی۔ بھاری 1.5 ڈول رکھنے کے باوجود اس کے جسم میں چیتے کی سی پھرتی بھری تھی، لیکن اس مرتبہ قتیلہ تیار تھی۔ بجلی کی کوندے کی طرح لپکنے والی تلوار کا وار قتیلہ نے جھکائی دے کر خطا کیا تھا۔ وار کے خطا جانے پر امریل عام لڑاکوں کی طرح لڑکھڑایا نہیں تھا۔ اس کے تلوار اسی تسلسل سے واپس آئی۔ قتیلہ نے فوراً ڈھال آگے پکڑ لی۔ امریل کے زوردار وار کو اس نے بڑی مشکل سے سہارا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار اتنی تیزی سے امریل کے چہرے کی طرف بڑھی کہ اسے چہرہ پیچھا کرنے میں ایک لہجے کے 1000ویں حصے کی بھی دیر ہو جاتی تو تلوار اس کے چہرے کو زخمی کر چکی ہوتی۔ ہلکا سا اچھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے قتیلہ کا وار خطا کیا۔ قتیلہ وار خطا جانے پر رکی نہیں تھی۔ ایک قدم آگے لیتے ہوئے اس نے لاج زوردار امریل کے پیٹ میں رسید کی۔ یہ اس کا پسندیدہ داؤ تھا۔ امریل لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً کولوں کے بل گر گیا ہوتا۔ اس کے سنبھلنے تک قتیلہ کی تلوار اس کی چھاتی پر خراش ڈال چکی تھی۔ قتیلہ کے پے در پے حملوں سے امریل کے ہونٹوں پر چھائی ہوئی استہزائی مسکراہٹ گہری سنجیدگی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اور پھر ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس نے وہاں موجود تماشائیوں پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ تیز رفتاری، طاقت، مہارت، جوش و غضب کے ساتھ کیے جانے والے داؤ پیچ آزمائے جا رہے تھے۔ امریل تیز رفتار، طاقتور اور سخت جان جنگجو تھا، تو لمبی قامت، چھریرے بدن اور بظاہر موم دکھائی دینے والی قتیلہ بھی بلا کی تیز اور رفتار اور ہمت والی تھی۔ اس کے نرم و نازک نظر آنے والے جسم میں طاقت کا خزانہ پوشیدہ تھا۔ امریل کی تلوار اس کے سینے، بازو پر پیٹ پر ہلکی سی خراشیں ڈالتی تھی تو خود امریل کے بالائی بدن سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا۔ دونوں کا پسینہ دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اور پھر امریل نے قتیلہ کا ایک زوردار وار سہارنے کے لیے تلوار آگے کی۔ دونوں تلواروں کے ٹکرانے پر زوردار چھنچناہٹ ابھری، اور اس سے پہلے کہ امریل تلوار پیچھے کھینچتا، قتیلہ نے بائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی چمڑے کی مضبوط ڈھال اس مہارت اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رسید کی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ وہ جب تک تلوار چھوٹ جانے کی حیرانی پر قابو پاتا، قتیلہ تلوار کی نوک اس کی گردن سے لگا چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے امریل کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں لہرائیں، مگر اسی وقت قتیلہ نے اپنی تلوار پیچھے ہٹا لی۔ ملکہ قتیلہ کسی کا ادھار رکھنے کی عادی نہیں ہے امریل۔ گو تم نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ملکہ قتیلہ کی جان نہیں لی تھی، پھر بھی ملکہ قتیلہ تمہیں ایک موقع ضرور دے گی۔ اپنی تلوار اٹھا لو اور دھیان سے لڑنا کہ ملکہ قتیلہ ادھار ضرور چکاتی ہے، رحم کرنا نہیں جانتی۔ امریل نے سورج سے جھک کر اپنی دوداری تلوار اٹھائی اور غضبناک انداز میں قتیلہ کی جانب بڑھا۔ اس کے حملے میں تیزی کے ساتھ دستی اور مہارت بھی شامل تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کے مد مقابل قتیلہ تھی جو بچپن سے تلوار سے کھیلتی آ رہی تھی۔ لڑائی بھڑائی اس کا فن نہیں، مشغلہ تھا، بلکہ جنون تھا۔ امریل کا وار جھکائی دے کر خطا کر کے اس نے جوابی حملہ کر دیا۔ ایک بار پھر گھمسان کا رن پڑ گیا تھا۔ نہ امریل تھکنے پر تیار تھا، نہ قتیلہ سانس لینے پر آمادہ۔ جسامت کے لحاظ سے امریل اس سے دگنے تگنے ڈول کا مالک تھا، لیکن داؤ پیچ کے حساب سے قتیلہ بڑی ہوئی تھی۔ لڑائی بھڑائی کی خداداد صلاحیت اسے ورثے میں ملی تھی۔ لڑائی کا دوسرا مرحلہ پہلی بار سے بھی طول کھینچ گیا تھا۔ اسے بے بس کر کے قابو پانے کی کوشش کرنے والا امریل اب جان لینے کے در پہ تھا۔ پہلے وار سے اسے زیر کرنے کی خوش فہمی ہوا ہو گئی تھی۔ اور پھر لڑائی کا اختتامی مرحلہ عجیب انداز میں سامنے آیا تھا۔ امریل نے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں سر سے بلند کر کے پورے زور سے نیچے لائی۔
اگر وہ قتیلہ کے سر پر لگ جاتا تو یقیناً اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ قتیلہ نے اس کی تلوار کے سامنے تلوار پکڑی اور ڈھال والے ہاتھ اپنی تلوار کو سہارا دیا۔ وار خطا جانے پر امریل رکا نہیں، فوراً اس نے تلوار گھمائی۔ نشانہ قتیلہ کا درمیانی جسم تھا، مگر قتیلہ گھٹنوں میں خم دے کر نیچے جھکی تو تلوار اس کی گردن سے پار ہو جاتی، لیکن قتیلہ نے گھٹنوں میں خم دیتے ہوئے اپنا جسم پیچھے کی طرف پھینکا، یوں کہ گھٹنوں سے اوپر کا جسم زمین کے متوازی ہو گیا تھا۔ یہ پینترا اتنا مشکل اور حیران کن تھا کہ تماشائی پلکیں جھپکانا بھول گئے تھے۔ یہ مہارت کی انتہا تھی۔ امریل کے دوبارہ وار کرنے سے پہلے اس کا جسم لچکدار شاخ کی طرح سیدھا ہوا۔ امریل کے تلوار گھمانے سے پہلے اس کی زوردار لات امریل کے پیٹ میں لگی۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس کا گھٹنا پوری قوت سے نیچے جھکے امریل کے ماتھے پر لگا۔ وہ ایک دم سیدھا ہوتے ہوئے لڑکھڑایا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی اور شاید وہ کامیاب بھی ہو جاتا، مگر قتیلہ اسے مزید موقع دینے پر تیار نہیں تھی۔ اس کے دائیں پاؤں کی ٹھوکر پوری قوت سے امریل کے پنڈلیوں کے عقب میں لگی اور امریل پیٹھ کی بل ریت پر گر گیا۔ اس وقت قتیلہ بڑی آسانی سے اسے ہلاک کر سکتی تھی، لیکن اس پر تلوار کا وار کرنے کے بجائے قتیلہ نے اس کی تلوار کے دستے پر زور سے ڈھال رسید کی۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ ڈھال بھی اپنے ہاتھ سے پھینکتے ہوئے اس نے دونوں گھٹنے ملا کر پوری قوت سے امریل کے پیٹ میں رسید کیے۔ اس کے منہ سے درد بھری کراہ خارج ہوئی تھی۔ قتیلہ اس کے تڑپنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی چھاتی پر سوار ہوئی اور اس کے چہرے پر تابڑ توڑ مکے برسانے لگی۔ چند مکے کھاتے ہی امریل نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اس کی بے ہوشی کا یقین کرتے ہی وہ اس کی چھاتی سے اتری۔ اس کا گندمی چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ اپنی تلوار اٹھا کر بنو احمر کے ششدر کھڑے آدمیوں کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سرغنہ کو مخاطب ہوئی۔ تمہارا شاہ سوار تو ایک لڑکی کو زیر نہ کر سکا۔ سرغنہ اتنا حیران تھا کہ اس کے منہ سے کوئی جواب نہیں نکل سکا۔ اس دوران وہ اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ مزید کوئی بات کیے بغیر اس نے اتنی صورت سے تلوار گھمائی تھی کہ سرغنہ بیچارے کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کی گردن اڑتی ہوئی ملکان بن نول کے قدموں میں جا گری تھی۔ ہم ملکہ قتیلہ کے حضور رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ بنو عامر کے بچ جانے والے دونوں آدمی ہاتھ بلند کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے۔ تلواریں انہوں نے پھینک دی تھی۔ قتیلہ کی لڑائی دیکھنے کے بعد ان کے دل سے مقابلے کا شوق ہوا ہو گیا تھا۔ کوئی ایسی وجہ کہ ملکہ قتیلہ کو تمہارے زندہ رہنے کی ضرورت محسوس ہو؟ ایک نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہم بنو عامر کے سردار کو سمجھائیں گے کہ ملکہ قتیلہ کا مقابلہ کرنا بنو عامر والوں کے بس کی بات نہیں، اور لوگوں کی یہ غلط فہمی بھی دور کریں گے کہ ملکہ قتیلہ نے سوتے ہوئے سردار کو قتل کیا تھا۔ یہ پیغام تو تم دونوں میں سے ایک بھی لے سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔ ملکہ قتیلہ کے سامنے ایسی وجہ بیان کرو کہ تم دونوں کو زندہ چھوڑ سکے۔ دوسرا بولا، ہم رحم دل ملکہ سے رحم کی امید کرتے ہیں، اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے قتیلہ کی تلوار گھومی۔ اس کی گردن غلولے کی طرح اڑتی ہوئی دور جا پڑی تھی۔ جھوٹ بول رہا تھا۔ ملکہ قتیلہ کو رحم کرنے سے نفرت ہے۔ مدلل جواب دیتے ہوئے اس نے دوسرے کی طرف تلوار سیدھی کی۔ ملکہ قتیلہ کو سوال دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ ملکہ میں جواب دے چکا ہوں، اور میرے ساتھی کا سر قلم کر کے آپ نے اپنے ہی اعتراض کا خاتمہ کر دیا ہے۔ نجار بن ثابت کو کہنا، اگر قدرتی موت کا طلبگار ہے تو میری تلاش میں بھیجی ہوئی ٹولیوں کو واپس بلا لے، ورنہ مجھے اس کی خبر لینے کے لیے متوجہ ہونا پڑے گا۔ غلام حرف بہ حرف یہ خبر سردار تک پہنچا دے گا۔ ملکہ قتیلہ کا ارادہ تبدیل ہونے سے پہلے بھاگ جاؤ۔ ملکہ قتیلہ کا اقبال بلند ہو، یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ قتیلہ فوراً بولی، جوان، بنو عامر تک جانے کے لیے تمہیں اپنے پاؤں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ جو حکم ملکہ۔ گھوڑے کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ پیدل بھاگ پڑا۔ احساس برتری کا شکار لڑکی سے وہ جتنی جلدی دور ہو جاتا اتنا ہی بہتر تھا۔ قتیلہ ریت پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولی، ملکان بن نول، میرے گھوڑے کی زین سے سرخ شراب کا بندہ مسکیجہ مجھے پکڑا دو۔ جی ملکہ۔ ملکان کی عقیدت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ قتیلہ کی عزت اس کے دل میں پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ آگ کے شعلے مدھم پڑ چکے تھے، لیکن سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ ہر طرف ملجگہ اجالا پھیل رہا تھا۔ ملکان مشکیزہ کھول کر اس کے پاس آیا۔ قتیلہ کو سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ مشکیزے کا منہ کھول کر وہ گھٹاگھٹ شراب پیتی گئی۔
اسی وقت بے ہوش پڑے امریل کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے منہ سے تیز کرا خارج ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ چند لمحے یوں ہی چت لیٹا رہا اور پھر کوشش کر کے اٹھ بیٹھا۔ تلوار اس کے قریب ہی پڑی تھی۔ قتیلہ نے اس کی تلوار اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر ملکان نے اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ لیا تھا۔ اس کی ذرا سی غلط حرکت پر وہ اس کا سر قلم کرنے کے لیے تیار تھا، مگر وہ قمیص کے دامن سے اپنے چہرے سے رشتہ خون پوچھنے لگا۔ ملکان اسے شراب پلاؤ تاکہ یہ حواسوں میں آ سکے۔ قتیلہ نے ہاتھ میں پکڑا مشکیزہ ملکان کی طرف اچھالا۔ مشکیزے کو ہوا ہی میں پکڑ کر ملکان نے چند گھونٹ خود لیے اور پھر محتاط قدموں سے امریل کی طرف بڑھ گیا۔ یہ لو حلق گیلا کر لو، عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مشکیزہ امریل کی طرف بڑھا دیا تھا۔ خلاف توقع امریل نے شرافت سے مشکیزہ تھام کر منہ سے لگا لیا اور پھر مشکیزہ اس کے منہ سے اس وقت ہٹایا جب ادبھرے مشکیزے کا آخری قطرہ بھی اس کے حلق میں انڈیلا گیا تھا۔ خالی مشکیزہ ایک جانب پھینکتے ہوئے قتیلہ کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے زندہ چھوڑنے کی وجہ، تم اچھا لڑے امریل، جاؤ ملکہ قتیلہ نے تمہاری جان بخش دی۔ میں نے ساری زندگی یہ تمنا کرتے گزار دی کہ میرا مالک ایسا آدمی ہو جو مجھ سے اچھا لڑاکا ہو، مگر یہ خواہش ہنوز تشنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور لڑکھڑاتے ہوئے قتیلہ کی جانب بڑھا۔ ملکان نے اضطراری انداز میں تلوار بے نیام کر لی تھی۔ قتیلہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کرنے سے روکا اور گہری نظروں سے امریل کا جائزہ لینے لگی۔ اس سے 2 قدم دور رک کر امریل نے اپنی 2 دھاری تلوار کی نوک ریت میں ٹیکی اور گھٹنا نیچے لگا کر عقیدت سے بولا، کیا ملکہ حسن اس ناکارہ کو اپنی غلامی میں قبول کرے گی؟ امریل تم بہادر شخص ہو اور ملکہ قتیلہ بہادروں کو غلام نہیں ساتھی بنانا پسند کرتی ہے، اور خوش ہو جاؤ، آج سے تم ملکہ قتیلہ کے ساتھی ہو۔ امریل دوبارہ بولا، ملکہ میری خواہش آپ کا غلام بننے کی ہے۔ قتیلہ مسکرائی، اگر مصر ہو تو ملکہ قتیلہ تمہیں اپنا خصوصی غلام بنانے کا اعلان کرتی ہے۔ شکریہ مالکن۔ امریل نے اٹھ کر تلوار نیام میں ڈالی اور قتیلہ کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ ملکان بن نول، ہمیں فی الفور آگے بڑھنا ہوگا، یہ نہ ہو زندہ بچ جانے والا آدمی اپنے مددگاروں کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ ملکان نے پوچھا، ملکہ اسے زندہ چھوڑنے کی حکمت میری سمجھ سے بالاتر ہے، جبکہ یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ملکہ قتیلہ رحم کرنا نہیں جانتی۔ اگر ملکہ قتیلہ تمام کو قتل کر دیتی تو بنو احمر والے اس قتل و غارت کو بنو نصر کے کھاتے میں ڈالتے، اور ملکہ قتیلہ نہیں چاہتی کہ بنو احمر والے بنو نصر پر حملہ آور ہوں، کیونکہ بنو نصر میں قتیلہ کی پیاری امی جان موجود ہے۔ ملکان کے ماں باپ آپ پر قربان، بلا شک و شبہ آپ سرداری کی اہل ہے۔ ملکہ قتیلہ تمہاری بات سے متفق ہے ملکان۔ وہ اٹھ کر گھوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ امریل نے فوراً آگے بڑھ کر گھٹنا نیچے ٹیک دیا تھا۔ امریل، ملکہ قتیلہ کو آسائش کو عادی نہ بناؤ، یہ کہتے ہوئے امریل کے گھٹنے پر پاؤں رکھے بغیر زور سے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ حتام بھی گھوڑوں کو روانہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ امریل ادب سے سر جھکا کر وہاں بندھے ہوئے چاروں گھوڑوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بنو ازرق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سب سے آگے ملکان کا گھوڑا تھا اور آخر میں گرانڈیل امریل آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے تینوں ساتھیوں کے گھوڑے ایک قطار میں اس طرح بھاگتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان کی لگامیں ایک دوسرے کی زین سے بندھی ہوئی تھی، اور سب سے آگے والے کی لگام امریل کے گھوڑے کی زین سے بندھی تھی۔ شریم نے ہوش میں آتے ہی افرا ابن اوف اور ایک دوسرے آدمی کو بنو جمل روانہ کر دیا تھا۔ بنو جمل ان کا حلیف قبیلہ تھا اور اس وقت انہیں ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ چونکہ وہاں کوئی گھوڑا یا اونٹ وغیرہ بنو نوفل والوں نے باقی نہ چھوڑا تھا، اس لیے دونوں کو پیدل ہی بنو جمل جانا پڑ گیا تھا۔ تیز رفتار بارش اور ہوا نے سفر کی صعوبتوں کو گھٹانے کے بجائے بڑھا دیا تھا۔ گرتے پڑتے سردی سے ٹھٹرتے دونوں بوڑھے صبح صادق کے چلے سہ پہر کو بنو جمل پہنچے تھے۔ سردار کلاب بن مرہ کے سامنے دعائی دیتے ہوئے دونوں رو پڑے تھے۔ سردار کلاب بن مرہ نے دوستی کا حق ادا کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ دونوں بوڑھوں کو فوراً نئے کپڑے پہنا کر اچھا کھانا کھلایا گیا اور ان کی رہائش کا بندوبست سقیفہ بنو جمل میں کیا گیا۔ چونکہ وہ دونوں تھکے ہوئے تھے، اس لیے ان کی رہنمائی کے بغیر کلاب بن مرہ نے مددگاروں کی ایک ٹولی بنو جساسہ روانہ کر دی۔ 15 افراد پر مشتمل اس ٹولی کے ہمراہ بنو جمل کا حکیم بھی جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کھجور کی شراب کے چند مشکیزیں، اونٹ کا بھنا ہوا گوشت، عمدہ تمر کی تھیلیاں بھی اس ٹولی کے ساتھ بھیجی گئی تھی۔ بنو جمل سے بنو جساسہ کا فاصلہ 4-5 فرسخ سے زیادہ نہ تھا۔
گھڑ سواروں کی ٹولی غروب آفتاب کے کافی دیر بعد بنو جساسہ پہنچ پائی تھی۔ سامد بن منبع کی حویلی اتفاق سے بالکل سلامت بچ گئی تھی۔ شریم کے کہنے پر بنو جساسہ کے بچے کچھ افراد وہیں جمع ہو گئے تھے۔ بنو جمل کے افراد نے وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے زخمی شریم سے رسمی افسوس کیا اور پھر انہیں کھانا کھلانے لگے۔ حکیم کنب بن عبد شمس اکیلا ہی زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ بنو جمل کا حکیم اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ رات گئے حکیم کنب بن عبد شمس بنو جمل کے حکیم مخمور بن حجر کے ہمراہ شریم کے گھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ داغنے کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ حکیم مخمور بن حجر نے مایوسی کے انداز میں سر ہلایا۔ شریم اس وقت کمزوری کی وجہ سے بے ہوش پڑا تھا۔ کنب بن عبد شمس بولا، تو شروع کیا جائے، ورنہ جتنی دیر ہوتی جائے گی گھاؤ بگڑتا جائے گا۔ حکیم مخمور نے اپنے قبیلے کے آدمی کو بلایا اور ضروری ہدایات دینے لگا۔ اس آدمی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ساتھی سے چوڑے پھل والی تلوار طلب کی اور کمرے میں جلتی آگ پر رکھ دی۔ گھڑی بھر بعد تلوار کا پھل گرم ہو کر سرخ ہو گیا تھا۔ حکیم کنب بن عبد شمس نے احتیاط سے شریم کے زخم پر پٹی بندھائی۔ دونوں آدمیوں کو اس نے شریم کی ٹانگیں اور بازو پکڑنے کا اشارہ کیا اور تپی ہوئی تلوار اس کے زخم پر رکھ دی۔ شریم کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور اس نے مچلتے ہوئے اچھلنے کی کوشش کی، لیکن جکڑنے والوں نے کافی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بس ذرا سا ہل کر رہ گیا تھا۔ گوشت جلنے کی سٹراٹ حجرے میں پھیل گئی تھی۔ تکلیف کی شدت سے شریم کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ بری طرح کراہ رہا تھا۔ حکیم کنب اس کے زخم پر ایک مخصوص مرہم کا لیپ کرنے لگا۔ اعلان کے خاتمے کے ساتھ ہی خسرامہ نے یشکر سے کوئی بات کی اور یشکر کے جواب پر ایک دم بھڑک کر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یشکر ایک بار پھر اچھل کر پیچھے ہٹا۔ خسرامہ کا وار خطا گیا تھا۔ وہ غصے میں آ کر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ یشکر اس کا کوئی وار اپنی تلوار پر سہارتا، کسی وار کے سامنے ڈھال پکڑتا، کبھی جھک کر خسرامہ کی تلوار کو سر پر سے گزارتا اور کبھی اچھل کر پیچھے یا دائیں بائیں ہٹ کر اس کا وار ضائع کرتا۔ اس نے ابھی تک جوابی وار نہیں کیا تھا۔ خسرامہ کا غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے حملوں میں چیتوں کی سی پھرتی اور گینڈے کی طاقت پوشیدہ تھی، لیکن اس کا مد مقابل جس کا بظاہر اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ اطمینان بھرے انداز میں اس کے وار ہوا میں اڑاتا جا رہا تھا۔ شروع میں خسرامہ کے ہر وار پر دادو تحسین کے ڈوگرے برسانے والوں کو جلد ہی چوپ نے آ کر پکڑا تھا۔ بادیاں دھڑکتے دل اور مناجاتوں بھری زبان کے ساتھ وہ اعصاب شکن لڑائی دیکھ رہی تھی۔ اچانک خسرامہ کی تلوار چمکی، پھر بجلی کے کوندے کی طرح یشکر کی گردن کی طرف بڑھی۔ بادیاں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ یشکر نے ایک دم گھٹنوں پر سے اوپری جسم کو پیچھے کی جانب پھینکا، یوں کہ گھٹنوں سے اوپر کا جسم زمین کے متوازی ہو گیا تھا۔ خسرامہ کی تلوار شاں کی آواز کے ساتھ ہی اس کے اوپر سے گزرتی گئی تھی۔ دیکھنے والوں کے منہ سے حیرانی بھری اوہ نکلی تھی۔ یشکر کا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اسی وقت خسرامہ نے بجائے تلوار کے وار کے اپنی داہنی ٹانگ پورے زور سے اس کی چھاتی میں رسید کی تھی۔ یشکر اڑتا ہوا الاؤ کے قریب جا گرا تھا۔ سردار خسرامہ بن قلاس کی جے، تماش بینوں نے زوردار نعرہ بلند کیا تھا۔ خسرامہ بھاگ کر اس کے قریب پہنچا، مگر اس وقت تک یشکر قلعہ بازی کھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے تیزی سے تلوار گھما کر اس کا نشانہ بنانا چاہا، مگر وہ یشکر ہی کیا جو اس کے ہاتھ آ جاتا۔ وہ مسلسل وار کرتا گیا اور یشکر اطمینان سے دفاع کرتا رہا۔ جلدی خسرامہ کے حملوں میں سستی نمودار ہونے لگی اور اس وقت اسے محسوس ہوا کہ یشکر اسے تھکانا چاہتا تھا۔ شروع میں جوش و غضب سے حملے کرنے والے کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا مقابل نہایت منجا ہوا شمشیر زن اور انتہائی پھرتیلا تھا۔ جو ہی یشکر کو محسوس ہوا کہ خسرامہ کے حملوں میں سستی آ گئی ہے، وہ زہریلے لہجے میں بولا، خسرامہ بن قلاس، اب میری باری ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے دفاع کی جگہ دھاوا بول دیا۔ اس کی یورش میں بلا کی تیزی تھی۔ خسرامہ سے دفاع کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سائقہ کی مسلسل یرغال خسرامہ کے بالائی بدن پر کئی خراشیں ڈال چکی تھی۔ خسرامہ بمشکل ان حملوں سے بچ پا رہا تھا، اور پھر یشکر کا ایک وار خسرامہ نے ڈھال پر سہارا، اور اس سے پہلے کہ اس کی تلوار جوابی وار کر پاتی، یشکر نے سورج سے اپنی ڈھال اس کی تلوار کے دستے کو پکڑتے ہوئے ہاتھ پر مخصوص انداز میں رسید کی۔ خسرامہ کی تلوار اٹھتے ہوئے دور جا گری تھی۔ خسرامہ نے بھوکلا کر 2-3 قدم پیچھے لیے، مگر یشکر اسے بھاگنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے سائقہ اوپر اٹھا کر زوردار وار کیا، جسے خسرامہ نے مشکل سے ڈھال پر سہارا تھا،
لیکن اس دوران یشکر کی ڈھال اتنے زور سے اس کے چہرے پر پڑی تھی کہ اس نے ڈھال پھینک کر ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے۔ یشکر نے فوراً ہی سائقہ کی نوک اس کی گردن سے لگا دی تھی۔ کیا کہا تھا؟ وہ میرا یشکر ہے۔ بادیہ نے فخری انداز میں بنو عطفان کی دوشیزہ کو پکارا، مگر وہ ہکا بکا میدان میں کھڑے خسرامہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر موت کی زردی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ سردار خسرامہ، تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا، البتہ بادیہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو حرف بحرف سنا دو تو تلوار اٹھانے کی اجازت دے دوں گا۔ ہو سکتا ہے اگلی بار تم بہتر مقابلہ کر پاؤ۔ خسرامہ تھوک نگلتا ہوا بولا، میں نے اسے عزت سے حجرے میں رکھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی۔ تمہارے سلوک کے بارے میں نہیں، اس سے جو گفتگو ہوئی اس بارے میں پوچھا ہے۔ سائقے کی نوک اس کی گردن کے نرم گوشت میں دھسنے لگی تھی۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے اسے شادی کی پیشکش کی تھی اور اس نے کہا کہ وہ اپنے چچا زاد یشکر سے منسوب ہے، اور یہ کہا کہ اس کی طرف بڑھنے والا میلا ہاتھ یشکر کاٹ دیا کرتا ہے، اور یہ کہ یشکر ہمیشہ اس کے قریب ہی رہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بے بسی سے بولا، لا ریب وہ سچ کہہ رہی تھی۔ یشکر نے سائقہ پیچھے کھینچی، تلوار اٹھا لو خسرامہ، یشکر زبان دے کر نہیں پھرتا۔ خسرامہ تھکے تھکے انداز میں تلوار کی طرف بڑھا، تلوار اور ڈھال اٹھا کر وہ یشکر کے قریب پہنچا۔ لات کی قسم، میں جانتا ہوں کہ تمہیں شکست دینا میرے لیے ناممکن ہے، لیکن میں بنو عطفان کی کنواریوں کے تانے نہیں سن سکتا، اس لیے خون کے آخری قطرے تک ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے یشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کی پہلے والی تیزی اور پھرتی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے انداز میں مایوسی اور یلغار میں بدلی چھپی ہوئی تھی۔ یشکر نے اس کے چند وار ڈھال پر روکے اور پھر اس کا ایک تیز وار جھکائی دے کر خطا کرتے ہوئے اس نے سائقہ کو اس تیزی سے گھمایا کہ خسرامہ کے کچھ سمجھ تک سائقہ اس کی گردن کو ایسے کاٹ چکی تھی جیسے گاجر مولی کو تیزدار چھری کاٹتی ہے۔ اس کی گردن ہوا میں اڑتی ہوئے الاؤ کے قریب جا پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ بے جان انداز میں نیچے گرے اور وہ دھڑام سے چھاتی کے بل ریت پر گر کر ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ اس کی کھلی آنکھوں میں اذیت اور حیرت جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ پورے میدان میں صرف آگ کے بھڑکتے شعلوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے علاوہ اتنی گہری خاموشی تھی کہ گویا وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ بنو عطفان کا فخر، ان کا بہادر سپود اور جنگجو سردار اپنے سر اور دھڑ کو جدا کروائے زمین پر ڈھیر پڑا تھا۔ اس کا سرخ خون پیاسی ریت بے صبری سے نگل رہی تھی۔ چپ کے ماحول میں بادیہ سے بحث کرنے والی دوشیزہ کی چیخ نے جان ڈالی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چند بوڑھی عورتوں نے بھی سینہ کو بھی شروع کر دی تھی۔ ہجوم میں ہلچل ہوئی اور تمام بھاگتے ہوئے سردار کے جسم اور سر کی طرف بڑھے۔ یشکر گہرے سانس لیتے ہوئے سائقہ کو بے نیام کیے کھڑا تھا۔ جذبات میں بھرے ہوئے ہجوم سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اس پر حملہ کر دیتے۔ سردار خسرامہ بن قلاس کا چچا زاد بھائی ربان بن سعد یشکر کے نزدیک پہنچا۔ خلاف توقع اس کے چہرے پر اتنا حزن و ملال نہیں تھا جو یشکر تصور کر رہا تھا۔ جوان، سردار کی آخری رسومات تک تمہارے پاس وقت ہے۔ اپنی ساتھی کو لے کر بنو عطفان کی حدود سے نکل جاؤ، اس کے بعد میں تم سے بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ یشکر نے پرجوش لہجے میں پوچھا، میری ساتھی کہاں ہے؟ ربان بن سعد نے ٹیلے کی جانب دیکھا، اونچی آواز میں کہا، سردار زادی کو یہاں لے آؤ۔ چند لمحوں بعد دونوں بانیاں اسے لیے ہوئے وہاں پہنچ گئی تھی۔ یہ رہی تمہاری امانت، اور ایک بار پھر تمہیں یاد دہانی کرا دوں، میں سردار کی آخری رسومات تک اپنے لوگوں کو روکوں گا، اس کے بعد میرا عہد ختم ہو جائے گا۔ یشکر نے بادیہ کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ یشکر کو اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھرتے نظر آئے، مگر وہ وقت ایسی باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ سردار ہمارے گھوڑے، وہ ربان کی جانب متوجہ ہوا۔ ربان بن سعد نے قریب کھڑے ایک ادھیڑ عمر مرد کو کہا، کرز بن سری، گھوڑے ان کے حوالے کر دو۔ جی سردار، کہہ کر اس نے قہر آلود آنکھیں یشکر پر ڈالی اور ایک جانب چل پڑا۔ چلو۔ یشکر بادیہ کے چہرے کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اسی دوران بنو قطام سے تعلق رکھنے والے امثل اور اکتف بھی ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ دونوں کے چہروں پر چھائی مروبت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔
امسل، اختف اور یشکر کے گھوڑے سردار کے خیمے کے باہر بندھے ہوئے تھے، جبکہ بادیہ کا گھوڑا استبل میں تھا۔ کرز بن سوری بادیہ کا گھوڑا اس کے حوالے کر کے میدان کی طرف بڑھ گیا، جہاں سے رونے پیٹنے کی تیز آوازیں اب تک آ رہی تھی۔ چلیں؟ یشکر امسل اور اختف کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے گھوڑے پر سوار کون کرائے گا؟ بادیہ کی شوخی بھری آواز نے یشکر کو چکا دیا تھا۔ معذرت خواہ ہوں سردار سادی، مجھے خیال نہیں رہا۔ یشکر نے جلدی سے قریب ہو کر گھٹنا زمین پر ٹیک دیا تھا۔ بادیہ نزاکت سے اس کی ران پر پاؤں رکھتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ امسل اور اختف نے گھوڑوں پر سوار ہو کر پوچھا۔ یشکر بآواز بلند بولا، اب ہم رخصت لیں گے، تم سردار قیدون کی خدمت میں میرا شکریہ پہنچا دینا۔ کیا مطلب؟ امسل نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم نے بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ ہاتھ لہرا کر یشکر نے وادی کی جانب گھوڑے بڑھا دیے۔ اختف اور امسل نے وہیں سے بنو قطام کا رخ کر لیا تھا۔ خیموں سے تھوڑا دور جاتے ہی یشکر نے بھی اپنے گھوڑے کا رخ بنو قطام کی جانب موڑ دیا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بادیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اطمینان سے بولا، بنو قطام۔ مگر پہلے تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے۔ بنو اطفان والوں کو سنانے کے لیے ایسا کہا تھا، ورنہ صبح صادق ہونے کو ہے، ہم کتنا سفر کر لیں گے؟ طلوع آفتاب کے ساتھ سفر کرنا دشوار ہو جاتا ہے، نہ سفر کر سکیں گے اور نہ کہیں ٹھہرنے کا حوصلہ ہوگا، جبکہ مجھے مسلسل جاگتے ہوئے دوسری رات گزر گئی ہے، دن کو بھی 2-3 گھڑیوں سے زیادہ آرام نہیں کر سکا تھا۔ بہتر ہوگا کہ سردار قطام کے مہمان بن جائیں، قابل بھروسہ شخص ہے، امید ہے ہماری حفاظت کا بندوبست کر لے گا۔ بادیہ نے پوچھا، بنو جمرہ کے سواروں سے جان بچا کر تم کس وقت بنو قطام پہنچے تھے؟ آفتاب غروب ہونے کو تھا۔ باقی بنو جمرہ کا صرف ایک آدمی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکا تھا، باقیوں کی لاشیں مردار خود جانوروں کی ضیافت کے لیے وہیں چھوڑایا تھا۔ تو رات کو آرام کر لیتے، میری تلاش کا کام اگلی صبح پر ڈالا جا سکتا تھا۔ بادیہ کے معنی خیز لہجے سے یشکر کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا، لیکن اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ دل میں کوئی غلط فہمی نہیں پالنا چاہتا تھا، جبکہ ایک بار اس نے بادیہ کو بنو اسد تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا تو اب مزید سوچنا بیکار تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ بادیہ نے اس کا جواب جاننا چاہا۔ سردار زادی، جن سوالوں کے جواب معلوم ہوں اور دہرائے جانے پر سماعت پر بوجھ بن جائے، ان کے بارے کریدنا فضول لگتی ہے۔ یشکر تلخ ہونے لگا۔ بادیہ کا مترنم قہقہا گونجا۔ یشکر کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ہنسی رکتے ہی وہ کہنے لگی، تمہارے کہنے کا مطلب ہے میری محبت کی وجہ سے تم نے اپنی نیند پر میری تلاش کو ترجیح دی، اور اس بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، ہے نا؟ یشکر نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ بادیہ کی باتیں اسے نہایت عجیب لگ رہی تھی۔ کہاں تو وہ اس کی بات کا جواب دینا گوارا نہیں کرتی تھی، اس کی محبت جتانے پر تلخ ہو جاتی تھی، اور کہاں ایک لاڈلے محبوب کی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے خاموش پا کر وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی، اچھا تو تم نے عہد کیا تھا کہ کسی دوسرے کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دو گے۔ وہ حیرانی سے بولا، تمہارے سامنے ہی اپنا عہد واپس لے لیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میری تجویز کی ہوئی ہر سزا تمہیں قبول ہوگی۔ بادیہ نے بظاہر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ تو سناؤں سزا؟ منتظر ہوں۔ یشکر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تمہارا سر مانگوں؟ اس نے مشورہ چاہنے والے انداز میں پوچھا۔ مشرق سے سفیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا، ہر طرف خوشگوار اجالا بکھرا ہوا تھا، دونوں کے گھوڑے دل کی چال میں متوازی دوڑ رہے تھے۔ یشکر نے لگام کھینچتے ہوئے گھوڑے کو روکا، چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اس کے گھوڑے کے ساتھ گھٹنا ٹیکتے ہوئے بولا، نیچے آ جاؤ سردار زادی۔ ہونٹوں پر شوق مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس کی ران پر پاؤں رکھ کر نیچے اتر آئی۔ یشکر نے سائقہ کو بے نیام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، کوشش کرنا ایک ہی واردن میں گردن کٹے۔ بادیہ نے سائقہ کے دستے پر گرفت جمائی۔ یشکر دو زانو بیٹھتے ہوئے بادیہ کے دلکش چہرے کو دیکھنے لگا۔ تلوار کی دھار پر ہاتھ پھیر کر وہ اس کے قریب ہوئی۔ یشکر کا قد اس سے بہت اونچا تھا، اس کی آسانی کے لیے اس نے فوراً زانو حالت بنا لی تھی۔ مزید قریب ہو کر اس نے اچانک تلوار نیچے پھینکی اور دونوں ہاتھ یشکر کے کندھوں پر رکھتے ہوئے قاتلانہ مسکراہٹ سے بولی،
سر کے بدلے دل کا سودا کیسا رہے گا؟ ایک لمحے کے لیے تو یشکر کو اپنی سماعتوں پر دھوکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی ابھری اور ہونٹوں بات کرنے کے لیے تھر تھرائے، مگر آواز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کے مزید قریب ہو گئی۔ گزشتہ رات مجھ پر بہت گراں گزری تھی۔ میں نے عزا سے تمہاری سلامتی کی مناجات کی، پھر آگ کے سامنے دامن پھیلایا کیونکہ تم آگ کی پوجا کرتے ہو۔ پھر مقابلے کے دوران بنو عطفان کی ایک لڑکی مجھ سے بحث کرنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خسرامہ بن قلاس یشکر کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ دے گا، جبکہ میں نے دوسرا دعویٰ کیا، اور پھر میرا کہا پورا ہوا تب میں نے اس لڑکی کو آواز دے کر استفسار کیا۔ کہا تھا نا میرا یشکر تمہارے سردار کی گردن غلولے کی طرح اڑا دے گا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، پھر ناز بھرے انداز میں مستفسر ہوئی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا نا؟ تم میرے یشکر ہو نا؟ یشکر کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ اس کی گنگ ہوتی زبان سے بمشکل نکلا، کب سے تھا سردار زادی؟ بادیہ نہیں کہو گے؟ وہ اتنے قریب ہو گئی کہ مزید قربت ممکن نہیں رہی تھی۔ یہ کہہ کر کندھوں پر یشکر کے کندھوں پر موجود اس کے دونوں ہاتھوں نے ایک دوسرے کو تھام کر یشکر کے گلے میں ریشمی باہوں کا پھندا کس دیا تھا۔ یشکر کے مضبوط بازوؤں نے سحر زدہ انداز میں اس کے کومل بدن کو گرد گھیرا ڈالا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ معلوم ہے میں نے خسرامہ بن قلاس کو کہا تھا کہ میری نسبت اپنے چچا زاد یشکر بن شریم سے طے ہو چکی ہے۔ میں نے جھوٹ تو نہیں کہا تھا نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کبھی نہیں، میری بادیہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ سورج نے مشرق سے سر ابھارا۔ اسے باہوں کے گھیرے کے آزاد کرتے ہوئے یشکر مشرق کی جانب مڑا اور سورج کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اس نے چند مخصوص الفاظ کہے اور پھر بادے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ابھرنے والے کی قسم، تم یشکر کو اس کی جان سے کئی گنا زیادہ عزیز ہو۔ جانتی ہوں، پہلے دن سے جانتی ہوں، تب سے جب آپ نے پہلی بار مجھے بنو جساسہ کے کنویں کے قریب دیکھا تھا۔ بادے کے لہجے میں اس کے لیے احترام درایا تھا۔ یشکر نے وارفتگی سے پوچھا، اگر میں سردار قیدون کو کہہ دوں کہ آج ہی ہماری شادی کروا دے؟ وہ شوخی سے مسکرائی، تو سمجھوں کہ آپ نے میرے دل کی سرگوشی سن لی۔ چلے تاکہ نیک کام میں دیر نہ ہو۔ یشکر نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے بازو میں بھرا اور گھوڑے کی پشت پر لا بٹھایا۔ وہ شرارت سے بولی، اب اس طرح گھوڑے پر بٹھایا کرو گے؟ اچھا نہیں لگا؟ یشکر نے پریشانی ظاہر کی۔ وہ ناز سے بولی، ایسا تو نہیں کہا۔ یشکر نے بے اختیار گہرا سانس لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہیں بنو قطام کے آثار نظر آنے لگ گئے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔